بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ میرے ابا کی سوالیہ نظروں نے میرا منہ چڑھا دیا تھا۔ میں کوئی 6-7 روز بعد گھر لوٹا تھا، لیکن میرے والد کو یہ فکر تک نہیں تھی کہ میں مزدوری کی تلاش میں کہاں کہاں سے دھکے کھا کر گھر لوٹا ہوں۔ اس لیے میں بھی ان کو دور سے ہی سلام ابا کہہ کر اندر چلا آیا تھا۔ میرے پیچھے میری اماں بھی پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے آ گئی تھیں اور مجھے بیٹھنے کا کہہ کر اس نے پانی پینے کو دے دیا تھا۔ میں نے اماں سے کھانے کو کچھ مانگا کیونکہ کل رات سے میں بھوکا تھا۔ اس نے کل کا بنا ہوا باسی ساگ اور ایک روٹی لا کر میرے سامنے رکھ دی تھی۔ میں نے وہ کھا کر پانی کا گلاس پیا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کو لیٹا تھا کیونکہ پوری رات ٹرین میں سفر کر کے میں آج صبح ہی گاؤں پہنچا تھا۔ ٹرین سے اترنے کے بعد میری جیب میں ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی کہ میں کسی موٹر سائیکل والے کے ساتھ گھر تک چلا آتا۔ کیونکہ ہم گاؤں میں ہی رہتے تھے اس لیے رکشہ وغیرہ تو یہاں نہیں چلتا تھا، لیکن موٹر سائیکلوں پر ہی فاصلے کو طے کیا جاتا تھا، جس کے لیے مقامی لوگ 150 لے کر منزل تک پہنچا دیتے تھے۔ میں ابھی اپنی کوہنی منہ پر دیے لیٹا ہی تھا اور گھر کی چھاؤں میں کچھ دیر سکون سے سونے کی کوشش کرنے لگا تھا کہ میرے ابا اپنی چھڑی سے ٹھک ٹھک کرتے کمرے میں داخل ہوئے تھے اور مجھے یوں سکون سے لیٹا ہوا دیکھ کر اماں سے بولے کہ کیا لے کر آیا ہے تیرا لاڈلا۔ میں نے منہ سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ابا کی جانب دیکھا تو مجھ سے ہی پوچھنے لگے کہ اتنے دن باہر گزار کر جو آئے ہو تو باپ کے ہاتھ پر بھی کچھ رکھ دیتے۔ میں نے ابا کو کوئی جواب نہ دیا اور اپنی خالی جیبیں اسے الٹی کر کے دکھائیں، جس پر ابا غصے سے لال پیلا ہونے لگا تھا کہ پورا 1 ہفتہ گھر سے باہر رہ کر آیا ہے اور مزدوری کے نام پر ٹھینگا دکھانے لگا ہے۔ اس نے اپنی چھڑی مجھ پر سیدھی کی تو اماں نے بیچ میں آ کر مجھے بچا لیا۔ اب ابا کی توپوں کا رخ اماں کی طرف مڑا تھا اور وہ میرے بجائے ان پر ہی برس پڑے تھے کہ یہ سب تیری ہی کارستانیاں ہیں جو اس کی طرفداری کر کر کے اسے بگاڑ رکھا ہے۔ میں نے مزدوری کا پوچھا ہے، کوئی بندوق تو نہیں چلائی کہ تیری جان نکلی جا رہی ہے؟ اماں نے کہا، جوان بیٹا ہے، پچھلی بار بھی تمہاری مار کی وجہ سے چلا گیا تھا، اب اگر لوٹ کر آیا ہے تو چند گھڑیاں چین سے سانس تو لینے دو۔ جس پر ابا نے بولا کہ ہاں تو اس دن کیا بول کر گیا تھا کہ اب جب تک کوئی مزدوری نہ کر لوں گھر نہیں لوٹوں گا، بات یاد نہیں کیا اس کو اپنی؟ ابا سوال پر سوال کرتے رہے اور اماں اس کو میری طرف سے جواب پر جواب دے رہی تھی۔ ان دونوں کا تو کبھی جھگڑا ختم نہیں ہونا تھا، اس لیے میں ہی اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا تھا کیونکہ گھر میں چند گھڑیاں سکون سے گزارنا ناممکن تھا۔ گلی کے کونے میں ہی مجید کی دکان تھی۔ میں نے 2 پل کے لیے سکون سے بیٹھنے کے لیے وہیں کا رخ کیا تھا۔ مجید اس وقت گاہکوں کے ساتھ مصروف تھا، اس لیے اس نے مجھے دیکھ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں دکان کے اندر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے میں اپنے منہ میں ہی بڑبڑانے لگا کہ ابا نے جینا حرام کر رکھا ہے، 2 پل چین سے بیٹھنے نہیں دیتا گھر میں، ایسے میں بندہ جائے تو جائے کہاں؟ میری اس وقت دکان میں موجود گاہکوں پر کوئی توجہ نہیں تھی۔ نہ جانے کب مجید ان سب کو اپنا اپنا سودا پکڑا کر فارغ ہوا اور جب اس نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر پوچھا، کیا بات ہے یار، اتنا کیوں موڈ خراب ہے تیرا؟ میں نے کہا، یار ہفتے بعد گھر لوٹا ہوں اور میری خیریت پوچھنے کے بجائے میرے ابے کو یہ فکر لگی ہے کہ میں کیا لے کر آیا ہوں۔ بھلا تو ہی بتا، مزدوری ملنا کوئی آسان بات ہے، وہ بھی مجھ جیسے ان پڑھ آدمی کے لیے؟ پھر اس نے بھی ابے کا کیا ہوا سوال دہراتے ہوئے پوچھا کہ یہ تو بتا، پھر تو یہ 1 ہفتہ غائب کہاں رہا تھا؟ ہم سب تو یہی سمجھے تھے کہ تیری کہیں پر مزدوری لگ گئی ہوگی، اسی لیے تو چاچا نے تجھ سے یہ سوال پوچھا۔ اس کے اس سوال پر میں اپنے سر کا پچھلا حصہ کھجاتے ہوئے بولا کہ پوچھ مت یار، مزدوری تو میری لگ گئی تھی، شہر میں ایک ڈھابے پر چائے بنانے کا کام مل گیا تھا، لیکن اپنی قسمت نہ شروع سے ہی کمبخت کھوٹی ہی رہی ہے۔ وہ میری بات میں دلچسپی لیتا ہوا پوچھنے لگا کہ بتا نا پھر ہوا کیا؟ جب تیری مزدوری لگ ہی گئی تھی تو کیوں چھوڑ آیا پھر؟ میں نے کہا، چھوڑ کہاں آیا یار، انہوں نے نکال دیا۔ نکال دیا؟ لیکن وہ کیوں؟ اس نے مارے تجسس کے سوال پوچھا تو میں اسے سارا واقعہ تفصیلاً بتانے لگا۔ یار، وہاں جا کر میں نے 2 روز تو اسی ڈھابے پر بیٹھ کر ہی گزارے، جو چند روپے میری جیب میں تھے وہ بھی 2 روز کھانے پینے میں نکل گئے۔ ایک روز ڈھابے پہ بیٹھا تھا کہ وہاں کے مالک نے پوچھا، کام کرنا ہے؟ میں نے کہا، اسی کے لیے تو شہر آیا ہوں۔
وہ بولا میرا چائے والا 2 روز پہلے چھوڑ کر گیا ہے، اگر تجھے چائے بنانی آتی ہے تو یہ کام تو سنبھال لے۔ میں نے کہا بنائی تو نہیں کبھی، لیکن اپنی اماں کو بناتے ہوئے دیکھا ہے، دودھ ابال کر چینی پتی ہی تو ڈالنی ہوتی ہے۔ اس نے کہا شاباش، آ جاؤ، بسم اللہ کرو، میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ اس نے مجھے کڑک چائے بنانا تو سکھا دی، لیکن 6 روز بہت محنت سے چائے بنانے کے بعد مجھے اچھی مزدوری ملنے کا انتظار تھا، کیونکہ 1 روز بعد ہی مجھے کام کرتے ہفتہ گزرنا تھا اور ہفتے کے ہفتے سب کا حساب چکتا ہوتا تھا۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ اب کی بار گاؤں جا کر پیسے ابے کے سامنے پھینک کر اسے بتاؤں گا کہ جس بیٹے کو تم نکما اور کام چور کہتے نہیں تھکتے تھے، دیکھو اس کی محنت کی کمائی یہ رہی۔ تبھی بے دھیانی میں نے اپنا ہاتھ چائے کے بھرے ہوئے گرم پتیلے پہ دے مارا تھا، اور غلطی سے پھر وہ چائے کا پورا پتیلا ہی الٹ گیا تھا، جو سامنے بیٹھے گاہک پر جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے مارنے کو دوڑے تھے۔ اپنے بچاؤ میں نے بھی ان پر جلتی لکڑیوں سے وار کر دیا تھا۔ تو پھر ڈھابے پر ایسی ہاتھا پائی شروع ہوئی کہ جس کے ہاتھ جو لگا اس نے اٹھا لیا اور ہر کوئی لڑنے لگا۔ ڈھابے کا مالک اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جب تک راہگیروں نے آ کر سب کو لڑنے سے روکا، تب تک تو اس کا ڈھابا دیکھنے لائق بھی نہیں بچا تھا۔ میں اپنی محنت کی مزدوری کیا مانگتا، الٹا میں اسی کا قرضدار بن گیا تھا۔ وہ تو شکر ہے میں وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، ورنہ آج تیری دکان کے بجائے میں پولیس تھانے میں پڑا ہوتا، اور مجھے پورا یقین ہے ابا مجھے چھڑوانے تک نہ آتا۔ اب تو ہی بتا، جس باپ سے مجھے چھڑوانے تک کی امید نہیں، اس کے آگے بھلا میں کیا یہ کہانی سنانے بیٹھتا؟ اس لیے چپ چاپ گھر سے نکل آیا تاکہ ابا کی چھڑیوں کی بارش سے بچ سکوں۔ میرا باپ تو آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ، بس مارنا شروع ہو جاتا ہے۔ مجید، جو دکان پر کوئی گاہک نہ ہونے کی وجہ سے میری پوری کہانی سن رہا تھا، وہ اب مجھ پر ہنسنے لگا تھا، اور اسے ہنستا ہوا دیکھ کر میں اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اس میں بھلا ہنسنے والی کون سی بات تھی۔ مجید نے کہا یار، تم گاؤں میں ہی کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ جیسے مجھے ہی دیکھ لو، میں بھی تو دکان کھول کر بیٹھا ہوں۔ جس کو جتنا رزق ملنا ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی مل کر ہی رہتا ہے، بس سچے دل سے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات بول کر وہ پھر سے اپنے گاہکوں کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا، اور میں وہیں بیٹھا اپنے لیے کوئی ایسا کام سوچنے لگا تھا جو میں گاؤں میں رہتے ہوئے کر سکوں۔ پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ ہمارے گاؤں سے ہر روز کتنے ہی لوگ شہر جاتے ہیں، کسی نے ڈاکٹر کو دکھا کر دوائی لینی ہوتی ہے، تو کسی نے کپڑے خریدنے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی مجید کی طرح اپنی دکان کا سامان لینے جاتا ہے، اور ایسے سب لوگوں کو موٹر سائیکل کی سواری ہی سب سے آسان اور سستی پڑتی ہے۔ کیوں نہ میں ایک موٹر سائیکل لے لوں اور لوگوں کو گاؤں سے شہر اور شہر سے گاؤں پہنچایا کروں۔ یہ بات جب میں نے مجید سے کہی تو اسے بھی میرا آئیڈیا بہت ہی اچھا لگا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس موٹر سائیکل خریدنے کے پیسے کہاں تھے۔ اس لیے میں نے مجید کے ہی پاؤں پکڑ لیے تھے کہ تو مجھے ادھار پیسے دے دے، میں بہت جلد تجھے واپس کر دوں گا۔ ادھار کے نام پر اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا، لیکن میں اب اس کی جان کہاں چھوڑنے والا تھا۔ بچپن کی یاری کے واسطے دے دے کر آخر میں نے اسے راضی کر ہی لیا تھا۔ پھر اس نے مجھے 30,000 روپے اس شرط پر ادھار دیے تھے کہ میں ہر روز کی کمائی سے 1,000 روپے اس کی دکان پر دے کر پھر ہی گھر جاؤں گا۔ میں نے بھی جی حضور کہتے اس کی شرط مان لی تھی۔ اگلے روز میں ابے کو لے کر شہر پہنچا تھا، جہاں پر اس نے بھاؤ تاؤ کر کے مجھے ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل لے کر دی تھی۔ میں بڑا خوشی خوشی سب سے پہلے مجید کی دکان پر آیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ اپنی دکان پر آنے والے گاہکوں کو بول دے آج سے شہر کام کی خاطر جانے والوں کے لیے موٹر سائیکل کی سہولت موجود ہے۔ یوں میرا یہ کام چل پڑا تھا، اور ایک ہفتے میں نے اس کے 8,000 چکا دیے تھے۔ وہ جمعے کا روز تھا، اور اس روز گاؤں کے لوگ زیادہ تر شہر کا رخ نہیں کرتے تھے۔ میں آج فارغ تھا، اس لیے مجید کی دکان پہ بیٹھا خوش گپیاں لگا رہا تھا، جب سامنے سے آتی ہوئی زلیخا فقیرنی نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے اپنی بغل میں ایک بڑی سی پوٹلی پکڑ رکھی تھی، جیسے کہیں جانے کے لیے سامان باندھا ہو۔ میں جھٹکے سے اٹھ کر اس کی طرف جانے لگا تو مجید بولا، کہاں چلے؟ میں نے کہا سواری لگ گئی۔ تب اس نے حیرانگی سے باہر دیکھا تو زلیخا فقیرنی پر نظر پڑتے وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائے گا، لیکن پھر اس کی دکان پر گاہک آ گئے اور وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ زلیخا کو ہمارے گاؤں کا بچہ بچہ جانتا تھا۔
یہ کہنا بھی کچھ غلط نہ ہوگا کہ میں بھی اسے اپنے بچپن سے ہی جانتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے کوئی 10-12 سال بڑی ہوگی اور اس وقت میری عمر 22 سال تھی، یعنی میں 10 سال کا تھا تب سے اسے یہاں پر دیکھتا آیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس گاؤں کی رہنے والی نہیں تھی، بلکہ کچھ سال پہلے بھیک مانگتے مانگتے یہاں آئی تو یہیں کی ہو کر رہ گئی۔ تب سے ہی وہ اپنی زندگی ایک جھگی میں گزار رہی تھی۔ اس کی جھگی بھی کیا تھی، بس پرانے کپڑوں اور کچھ لکڑیوں کو جمع کر کے اس نے دھوپ سے بچنے کا ذریعہ بنایا تھا، لیکن بارش میں وہ ہمیشہ ہی بھیگ جاتی تھی۔ اس کے حال سے ہر کوئی واقف تھا، لیکن کبھی اس کی مدد کرنا کسی نے ضروری نہ سمجھا تھا۔ وہ بھیک مانگ مانگ کر گزارا کرتی اور پرانے کپڑے لے کر جھگی کی مرمت کرتی رہتی، لیکن میں حیران تھا آج اسے سواری کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اسے کسی گاڑی پر سوار تو نہیں دیکھا تھا۔ شاید جمعے کا روز تھا، وہ شہر میں جا کر بھیک مانگنا چاہتی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے شہر تک تو چھوڑ دوں گا، لیکن کرایہ نہیں لوں گا۔ وہ فقیرنی تھی، بھلا اس کے پاس ہوگا ہی کیا؟ اس کی مدد کر کے میری موٹر سائیکل کا صدقہ ہی نکل جائے گا۔ یہ فیصلہ کر کے میں نے اسے اپنے پیچھے بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ دونوں پیر ایک طرف کر کے اپنی گٹھری سنبھالتی میرے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی تھی۔ اس گلی سے نکل کر میں نے پوچھا کہ تمہیں کہاں جانا ہے؟ وہ بولی کہ شہر۔ اس سے آگے میں نے کوئی سوال نہ کیا تھا اور نہ ہی وہ کچھ اور بولی تھی۔ میں نے شہر پہنچ کر اسے روڈ کے ایک سائیڈ اتار دیا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کو کک لگائی ہی تھی کہ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ مار کر بولا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ واپس۔ وہ بولی ابھی نہ جاؤ، میں تھوڑی دیر میں واپس آتی ہوں، مجھے لے کر چلو۔ اب میرا موڈ خراب ہونے لگا تھا، یہ سوچ کر کہ ایک تو مفت میں مدد کرنے آیا، دوسرا اب انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا نیکی تو گلے پڑ گئی، لیکن وہ میرے گاؤں کی تھی اور آئی بھی میرے ساتھ تھی، تو میں چاروں ناچار کچھ دیر انتظار کرنے لگا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر روڈ پار کیا اور روڈ کے اس پار پیدل ہی کہیں چلتی جا رہی تھی۔ وہ کافی دور تک پیدل جا رہی تھی، لیکن میں اب اپنی ہی جگہ پر کھڑا رہا تھا، کیونکہ پہلے ہی میں کافی پٹرول جلا چکا تھا۔ اب شہر میں اسے گھمانے میں اور نہیں ضائع کر سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی اور کوئی 1 گھنٹے بعد وہ مجھے دور سے ہی دکھائی دے گئی تھی۔ اس کو آتا ہوا دیکھ کر میں نے موٹر سائیکل پر اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی، کیونکہ آج اس کے علاوہ اور کوئی سواری نہیں تھی، اور موڈ یہ سوچ کر ہی خراب ہو گیا تھا کہ بیکار میں ہی اتنا وقت نکل گیا۔ گاؤں میں ہوتا شاید کوئی سواری لگ ہی جاتی۔ وہ آ کر پھر سے میرے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی تھی، لیکن واپسی پر اس کے ساتھ وہ گٹھری نہیں تھی جو گاؤں سے آتے وقت وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ نہ جانے کیا لائی تھی اور کس کو دے کر جا رہی تھی، لیکن یہ سب میرے دماغ میں ہی چل رہا تھا۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور بائک چلانے لگا تھا۔ آخر کار ہم اپنی گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے تھے، لیکن آبادی سے کچھ دور ہی اس نے مجھے بائک روکنے کا کہہ دیا تھا۔ میں نے بائک روکی تو وہ بھی بائک سے اتر گئی تھی۔ یقیناً اسے کوئی کام یاد آ گیا تھا، ورنہ پیدل چلنے سے تو ابھی گاؤں کی آبادی کافی دور تھی۔ اس نے وہاں اکیلے میں اتر کر اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپائے ہوئے پیسے نکالے اور گننے لگی تھی، جو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں کہ اس فقیرنی کے پاس اتنے زیادہ پیسے تھے۔ وہ سارے 1 اور 5,000 کے ہی نوٹ تھے، وہ بھی سارے کے سارے نئے نکور۔ اس نے 1,000 کے 5 نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے تھے، اور میں نے حیرانگی سے بولا تھا کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ وہ بولی تھی کہ اگلے جمعے کو پھر چلنا ہے، تم وقت پر اسی جگہ آ جانا اور کسی کو بھی مت بتانا، پھر اتنے ہی ملیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ بائک پر بیٹھ جاؤ، لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ شاید وہ گاؤں کی لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہی گئی تھی اور واپس لوٹی بھی ہے۔ میں وہ 5,000 جیب میں ڈالتے ہی گھر آ گیا تھا۔ آج واپسی پر میں مجید کی دکان پر بھی نہ گیا تھا، کیونکہ میں اس سے یہ بات چھپانا چاہتا تھا کہ مجھے زلیخا فقیرنی سے پیسے ملے ہیں، اور یہ مجھے زلیخا نے ہی کہا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں یہ سوچ سوچ کر تھک گیا تھا کہ آخر زلیخا نے اتنے پیسے لائے کہاں سے تھے، لیکن جب کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تو اس سوچ کو ہی جھڑک دیا تھا کہ جو بھی تھا وہ خود ہی کرتی تھی اور پیسے کماتی تھی، مجھے کیا تھا؟ مجھے تو اس نے بھاری رقم دی تھی۔ یہ سوچ کر میں خوش ہو گیا۔
گھر آتے ہی میں نے 2,000 ابا کے سامنے ہی اماں کے ہاتھ پر رکھے تھے کہ یہ لے، گھر کا کچھ راشن سامان لے کر آنا۔ ویسے تو جب سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا 100-200 کا کچھ نہ کچھ میں ہر روز ہی لاتا تھا، لیکن آج 2,000 روپے دیکھ کر ابا کی چھٹی حس فوراً ہی جاگ پڑی تھی۔ وہ لاٹھی کے سہارے میری طرف بڑھنے ہی لگا تھا اور بولا کہ اتنے پیسے آج کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا ابا آج ڈبل سواری لگ گئی تھی۔ ابا مجھے گھورتے ہوئے چپ ہو گیا تھا اور میں نے شکر ادا کیا کہ اس نے سوالات کی بوچھاڑ نہیں کر دی، ورنہ وہ مجھ سے سچ اگلوا کر ہی رہتا۔ میں باقی کے 3,000 چھپاتا فوراً کمرے میں چلا آیا تھا اور بیٹھ کر سوچنے لگا تھا کہ اگلا جمعہ کب آئے گا۔ اگلے روز میں بائک لے کر گھر سے نکلا تو صبح صبح سب سے پہلے مجید کی دکان کے سامنے سے گزرتے میں نے باہر سے ہی اسے سلام کیا تھا، ورنہ پہلے میری عادت تھی کہ میں سب سے پہلے 2-4 منٹ اسی کی دکان پر بیٹھتا تھا، کیونکہ کل اس نے مجھے جو زلیخا کے ساتھ جاتے دیکھا تھا کہیں اس بارے میں وہ کچھ پوچھ نہ لے، کیونکہ مجھے اس رازداری کے پیسے مل رہے تھے اور اب میں کسی کے سامنے بھی اس کی یہ بات کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ آج ہفتے کا روز تھا اور آج بھی 4-5 سواریاں لگ ہی گئی تھیں۔ میں شام میں واپسی پر مجید کی دکان پر آیا، اسے موٹر سائیکل کی قسط ادا کی اور چلتا بنا۔ شام کے وقت اس کے پاس زیادہ گاہک سودا لینے کھڑے تھے، اس لیے اس نے بھی مجھ پر زیادہ دھیان نہ دیا اور چپ چاپ مجھے روانہ کر دیا۔ یہ پورا ہفتہ میرا بڑے مزے سے کھاتے پیتے گزرا تھا۔ اگلے جمعے کو میں زلیخا کی بتائی ہوئی جگہ پر وقت سے پہلے ہی موجود تھا۔ وہ آئی اور ادھر ادھر دیکھ کر میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ اس دفعہ اس کے پاس پہلے سے زیادہ بڑی گٹھری موجود تھی۔ میں بنا کوئی سوال جواب کیے تیز رفتاری سے اسی جگہ پر پہنچا تھا جہاں 1 ہفتہ پہلے اسے لے کر آیا تھا، اور اسی طرح وہ اتر کر گئی اور واپسی پر مجھے 5,000 دے کر اگلے ہفتے آنے کا کہہ گئی۔ میں نے آج اپنے پاس موجود پیسوں کی کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی، کیونکہ پچھلی بار بھی ابا نے شک کیا تھا۔ اس دفعہ میں نے 5,000 اپنی جیب میں ڈال لیے تھے۔ اب میرا پورا ہفتہ بڑے مزے سے گزرنے والا تھا۔ میں گاؤں کے مشہور لالا کے ہوٹل پر دن میں 2 بار چائے پیتا اور اپنی موٹر سائیکل پر گاؤں کی سیر کرتا۔ اب میرا دل پھر سے فارغ گھومنے پھرنے میں لگنے لگا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا ہفتے کے ہفتے مجھے 5,000 والی سواری تو لگنی تھی۔ میں گھر سے تو نکل جاتا تھا تاکہ ابا کو جواب نہ دینا پڑے، لیکن اب شہر سواری لے کر بھی نہ جاتا۔ ابا کو دکھانے کی خاطر میں گھر میں 100-200 روپے روزانہ دے دیا کرتا تھا، لیکن مجید کے قرض کی قسطیں اب نہیں دے پا رہا تھا کیونکہ میری عیاشیاں بڑھنے لگی تھیں۔ ایک روز شام کے وقت میں جیسے ہی اس کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس نے مجھے آواز لگائی۔ مجبوراً مجھے اس کے پاس جانا ہی پڑا۔ اس نے مجھے قسطیں ادا نہ کرنے پر بہت بے عزت کیا اور ابا کو میرے گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ خواہ مخواہ گھومنے پھرنے کی شکایت لگانے کی دھمکی دے دی۔ میں اس کی دھمکی سے سچ مچ میں ہی ڈر گیا تھا۔ مجھے ابا کی چھڑی کی مار یاد آ گئی تھی، اس لیے میں نے سیدھا زلیخا کی جھگی کا رخ کیا تھا، کیونکہ ایک وہی تھی جو مجھے اتنے پیسے دے سکتی تھی جس سے میں مجید کی رہتی ہوئی قسطیں ادا کر سکوں۔ وہ اس وقت اپنی جھگی میں بیٹھی ہانڈی پکا رہی تھی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ زلیخا تو بھیک مانگ کر کھاتی تھی، بھلا اس کو ہانڈی چڑھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مجھے دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ میں لالچ کے تحت یہاں پر آیا ہوں۔ میرا اترا ہوا چہرہ اور جھکا ہوا سر دیکھ کر اس نے مجھے جھگی کے اندر آ کر بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ بولی، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا، تم کیسے سمجھ گئی کہ میں یہاں پیسے لینے ہی آیا ہوں؟ اس بات پر وہ ہنستی تھی کہ اس کے علاوہ بھلا مجھ غریب سے تمہیں کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں نے تنزیہ کہا تھا کہ تم غریب ہو۔ اب کی بار میری بات پر وہ قہقہے لگانے لگی تھی اور اپنے تکیے کے نیچے سے 5,000 کے 2 نوٹ نکال کر میرے حوالے کر دیے۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے مجھے کھانے کے لیے روک لیا۔ یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ زلیخا کا یہ بھیک مانگنا صرف ایک ناٹک تھا۔ اس نے اپنی جھگی میں بکرے کا گوشت پکایا ہوا تھا، جبکہ گاؤں والوں کے گھروں سے روکھی سوکھی اور باسی روٹی بھی یہ کہہ کر لے کر آتی تھی کہ کل سے بھوکی ہوں۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا اس کے ساتھ کھایا اور پیسے لے کر نکل آیا تھا۔ اگلی صبح میں نے مجید کو رہتی ہوئی ساری قسطیں ادا کی اور شک سے بچنے کے لیے کام پر چلا گیا تھا، لیکن میرے دل میں اب زلیخا کے پاس اتنے سارے پیسوں کی موجودگی کے ہی خیالات پھر رہے تھے۔ آج کی سواری شہر کے سرکاری ہسپتال کی طرف کی تھی۔
میں نے انہیں منزل پر اتارا اور ان کی واپسی تک ایک درخت کے سائے میں موٹر سائیکل کھڑی کر کے زلیخا کے بارے میں ہی سوچنے لگا تھا۔ سوچتے سوچتے میرے دماغ میں ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا آیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زلیخا سے شادی کر لوں گا اور اس طرح اس کے پاس آنے والی دولت بھی اس کے ساتھ میرے گھر آ جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس شادی کے لیے زلیخا اور میرے گھر والے کیسے مانیں گے۔ پھر میں نے زلیخا کے ساتھ عشق کرنے کا پلان بنایا تھا اور اگلے دن میں پھر زلیخا کی جھگی میں جا پہنچا تھا۔ اس دفعہ مجھے دیکھ کر وہ کل کی طرح زیادہ خوش نہیں ہوئی تھی، بلکہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھتی، اس سے پہلے میں نے خود ہی اسے کہہ دیا تھا کہ یہ مت سوچنا کہ میں ہر روز ہی پیسوں کے لالچ میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ اس دفعہ میرا آنا شاید اسے زیادہ اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے اس نے ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے پوچھا کہ پھر کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا ایسے ہی بس، اور کہیں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میری اس بات پر وہ ایک دم سے ہنستی تھی اور میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ ہنسی تو مطلب پھنسی۔ میں نے کہا کتنی اچھی لگتی ہو تم ہنستی ہوئی، خواہ مخواہ میں اپنے چہرے پر پریشانی لیے پھرتی ہو۔ اب تھوڑا تھوڑا وہ میری باتوں میں آنے لگی تھی اور بولی جھگی میں اندر آ جاؤ۔ میں اندر جا کر آلتی پالتی مار کر ایسے بیٹھ گیا تھا جیسے مجھے دنیا کی سب سے اچھی جگہ اس کی جھگی لگتی ہو۔ اس نے ایک دفعہ پھر اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور 1000 روپے کا نوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی آج صرف اتنے ہی ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیسوں سمیت اس کی مٹھی بند کرتے ہوئے کہا کہ میں سچ میں پیسوں کی خاطر نہیں آیا، بلکہ تم سے ملنے اور چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ وہ مجھ میں دلچسپی لینے لگی تھی اور میں نے آج اپنی باتوں سے اسے خوب ہنسایا تھا۔ کوئی 2 گھنٹے میں اس کی جھگی میں بیٹھا رہا اور پھر اپنے گھر چلا آیا تھا۔ اگلے روز میں کسی کے ساتھ شہر گیا تو زلیخا کے لیے تازہ تازہ جلیبیاں خرید لی تھیں۔ جب میں اسے جلیبیاں دینے پھر سے جھگی میں گیا تو دیکھ کر وہ خوشی سے پھولی نہ سمائی تھی۔ میں واپس پلٹنے لگا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئی کہ تم کیوں میرا خیال رکھنے لگے ہو؟ تمہارے علاوہ تو کوئی میری جھگی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تمہیں کیا ہے جو میری تنہائی کی فکر کر کے چلے آتے ہو؟ میں ابھی اس کے سامنے کچھ نہیں بولا تھا۔ اگر میں ابھی کچھ کہہ دیتا تو وہ شاید سمجھ جاتی کہ مجھے لالچ لگ گیا ہے۔ لیکن اس جمعے جب اس نے شہر چل کر اپنا کام ختم کیا اور مجھے پیسے دینے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا کہ نہیں زلیخا، میں تم سے پیسے نہیں دے سکتا۔ اب میرا دل نہیں مانتا کہ میں تجھ جیسی غریب سے روز روز پیسے لے آیا کروں۔ تمہیں جب بھی شہر کام ہو تم مجھے بول دیا کرو، میں بنا کرایہ لیے تجھے لے کر آیا کروں گا۔ میں مانتا ہوں میں بے روزگار ہوں، لیکن پھر بھی میں مرد ہوں، اپنے لیے خود ہی کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گا۔ اب کی بار تو اس کو میری مردانگی بہت ہی بھائی تھی۔ لوہا گرم تھا، میں نے بھی پھر وار کرنے میں دیر نہ کی۔ میری باتوں سے متاثر ہو کر اس نے آج 5 کی جگہ میرے حوالے 10,000 روپے کیے تھے اور بولی کہ یہ کرایہ نہیں بس تحفہ سمجھ کر رکھ لے۔ میں نے بھی زیادہ پیسے دیکھ کر لے ہی لیے تھے، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اظہار محبت بھی کر ڈالا تھا۔ اس سے بولا کہ زلیخا، تیرا خیال ہر وقت میرے دل و دماغ پر حاوی رہتا ہے، ہر وقت تیری ہی فکر لگی رہتی ہے۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اگر تو اعتراض نہ کرے تو میں تجھے عزت کے ساتھ بیاہ کر اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن پھر بھی ایک عورت تھی۔ اس کی آنکھوں سے شرم و حیا چھلکنے لگی تھی۔ وہ مارے شرم کے کچھ نہ بول پائی تھی اور چپ چاپ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اسے سیدھا لا کر اپنی جھگی کے پاس اتارا تھا۔ اس نے ویرانے میں ہی کہیں اتارنے کا کہا تھا، لیکن میں نے یہ بول کر اس کا دل جیت لیا تھا کہ اب تمہارے ساتھ چلنے میں مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں، میں سب کا سامنا اکیلے کر سکتا ہوں۔ اسی لیے تو کہتا ہوں شادی کر لو مجھ سے۔ وہ پھر خاموشی سے جھگی میں چلی گئی تھی۔ وہ کوئی بھی جواب تو نہیں دے پائی تھی، لیکن میں اس کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ اب دیر نہیں ہونے والی۔ میں نے موٹر سائیکل کا رخ واپسی کی جانب موڑا ہی تھا کہ اس نے جھگی کے پردے کو ہٹا کر میرا نام لیا تھا۔ اوئے سکندر! میں نے مڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکان تھی اور اس نے شرماتے ہوئے کہا تھا کہ تیری محبت قبول ہے، جب چاہو اپنے سنگ لے جانا۔ میں ہنس کر بائک سے اتر آیا تھا اور اس کے ساتھ ہزاروں قسمیں وعدے کر ڈالے تھے۔ آخر اسے پکا یقین بھی تو دلانا تھا کہ میری نظر اس کی ہفتہ وار کمائی پر نہیں بلکہ اس کی محبت پر ہے۔ اب گھر پہنچ کر بھی میں زلیخا کے ساتھ نکاح کی تیاری کا سوچنے لگا تھا۔ میں نے اسے تو راضی کر لیا تھا،
لیکن اپنی اماں اور ابا کو میں کیسے راضی کرتا؟ وہ اس بات پر کبھی نہیں مانتے کہ میں ایک فقیرنی کو ان کے گھر کی بہو بنا کر لے آؤں، اور وہ بھی ایسی فقیرنی جو مجھ سے 10-12 سال بڑی تھی۔ لیکن ابا اماں کو ابھی میں اس کی کمائی کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا، کیا پتا وہ غلط سمجھ کر مجھے ہی روک لیتے۔ اس لیے اگلے روز میں چپ چاپ اکیلا ہی زلیخا کی جھونپڑی میں گیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ آ جاؤ، میں نے تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ وہ بنا دیر کیے میرے ساتھ چل پڑی تھی۔ میں اسے لے کر گاؤں کی مسجد میں آیا اور مولوی صاحب سے ہمارا نکاح پڑھوانے کے لیے کہا۔ وہ پہلے تو میری ہونے والی دلہن کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے، لیکن کسی بے سہارا کو سہارا دینا اور نکاح کرنا اچھی بات تھی، اس لیے وہ چپ چاپ میری بات مان گئے۔ لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نکاح کے لیے مجھے اپنے ساتھ 2 گواہان کو بھی لے کر آنا ہوگا۔ میں جو ابھی اس شادی کو مکمل طور پر راز رکھنا چاہتا تھا، اب گواہ کہاں سے لاتا؟ اس لیے میں ایک بار پھر اپنے بچپن کے دوست مجید کے پاس ہی پہنچا تھا۔ مجید اس طرح اچانک مجھے دکان پر دیکھ کر حیران ہوا تھا، کیونکہ میں بہت وقت سے مجید سے چھپتا پھر رہا تھا۔ پھر اس نے اچانک آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتا ہی دیا تھا کہ میں مسجد میں نکاح کر رہا ہوں، اماں ابا کو بتایا نہیں، 2 گواہوں کی ضرورت ہے، اس لیے تجھے لینے آیا ہوں۔ اس نے ہکا بکر ہو کر مجھے منع کر دیا، لیکن میں نے تو سیدھا اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیا تھا اور اسے بچپن کی یاری کے واسطے دینے لگا تھا۔ وہ اس شرط پر مان گیا کہ ابا کے سامنے میرا نام بھی نہیں آئے گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ تیرا نام کبھی نہیں آئے گا۔ اسی وقت اس کی دکان پر ایک گاہک بھی آ گیا تھا۔ میں نے گاہک کو اس کی ضرورت کا سارا سامان پکڑایا اور بولا کہ اس کا بل میں ادا کرتا ہوں، بس تم میرے ساتھ مسجد تک چلو، میرا نکاح ہو رہا ہے اور ایک گواہ کی ضرورت ہے۔ وہ خوشی خوشی میرے ساتھ چل دیا تھا۔ میں مجید اور اس کی ہی دکان کے گاہک کو لے کر مسجد پہنچا تو زلیخا کو دیکھ کر مجید ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے کہا، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، اگر ابا تک بات پہنچ گئی تو میں اس نکاح سے بھی رہ جاؤں گا۔ وہ چپ چاپ آ کر مولانا صاحب کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ چند منٹ بعد ہی ہمارا نکاح ہوا اور ہم میاں بیوی بن گئے تھے۔ میں نے مجید کو اپنی جیب سے 1000 روپے نکال کر دیے اور وہ میری بائک پر فوراً مٹھائی لے کر آیا تھا۔ ہم نے وہاں پر ہی کچھ لوگوں میں مٹھائی بانٹ دی اور تھوڑی سی میں نے اماں کے لیے بچا کر رکھ لی۔ اب مجھے زلیخا کو اماں ابا کے پاس بھی لے کر جانا تھا۔ گھر میں جو بھی ہوگا اس کے لیے میں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ وہ بھی بڑی سمجھدار تھی، فوراً سمجھ گئی، اور میں اس کا ہاتھ پکڑے جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی سب سے پہلے ابا پر نظر گئی تھی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ ابا زلیخا کو میرے ساتھ دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید زلیخا کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہوگی، اس لیے وہ ہمارے یہاں سوال کرنے آئی ہوگی۔ لیکن میں نے جب انہیں بتایا کہ ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے، تب ابا نے مجھے ایک پل مزید گھر میں رکنے نہیں دیا تھا، اور اماں بھی عمر میں مجھ سے اتنی بڑی اور فقیرنی دلہن دیکھ کر ناراض ہو گئی تھی۔ اس لیے میرے پاس زلیخا کی جھگی کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جھگی میں آ گئی تھی اور مجھے اس کے ساتھ رہتے اگلے جمعے کا انتظار شدت سے ہونے لگا تھا۔ لیکن اس دفعہ اس نے مجھے شہر لے جانے کو نہیں کہا تھا، نہ ہی اس کے پاس ایسا کچھ موجود تھا جسے بیچ کر وہ پیسے کماتی تھی۔ میں اسی پریشانی میں ادھر سے ادھر پھر رہا تھا کہ اس سے اس بارے میں پوچھ لوں، لیکن جلد بازی کرتے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ مجھے زلیخا کے ساتھ یہاں رہتے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اب دوسرا جمعہ آنے والا تھا اور اسی رات کچھ ایسا ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ اس نے رات کو ہی مجھے رسیوں سے باندھ دیا تھا اور مجھے چھپانے کی خاطر مجھ پر بڑی سی چادر ڈال دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اس کی جھونپڑی میں کسی اور کی بھی آواز آئی تھی۔ وہ شاید کوئی انجان مرد تھا۔ ان دونوں میں کسی چیز کی قیمت کو لے کر بات ہو رہی تھی۔ وہ آدمی باہر چلا گیا تو زلیخا نے مجھ پر سے چادر ہٹا کر میری رسیاں بھی کھول دی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ تب اس نے جو بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے کہا کہ ہر ہفتے ایک آدمی آ کر مجھے کچھ سامان دے کر جاتا ہے جو مجھے شہر میں ایک مخصوص جگہ پہنچانا ہوتا ہے۔ کیونکہ میں فقیر نہیں ہوں اس لیے مجھ پر کسی کا شک بھی نہیں جاتا۔ وہ سامان موصول کرنے والا مجھے میری مزدوری دے دیتا ہے، باقی آگے وہ کام خود جانے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس گٹھری میں ایسا کیا ہوتا ہے جس کے بدلے وہ تمہیں اتنے سارے پیسے دیتے ہیں؟ تب اس نے کہا کہ میں نے کبھی وہ گٹھری کھول کر نہیں دیکھی، کیونکہ ان کی طرف سے اس کے اندر کا سامان دیکھنے سے سختی سے منع کیا گیا تھا، لیکن مجھ سے رہا نہ گیا،
میں نے کہا کہ چلو آج کھول کر دیکھتے ہیں۔ وہ میری بات مان گئی اور ہم دونوں نے گٹھری کھولی تو اس میں بہت سارا چرس موجود تھا جو ہر ہفتے میری بائک پر زلیخا کے ہاتھ بھیجا جاتا تھا۔ یہ تو زلیخا کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس سے اتنا غلط کام لیا جاتا تھا۔ میرا لالچ اپنی جگہ، لیکن اب مجھے ایسے کام میں پولیس سے پکڑے جانے سے بہت ہی ڈر لگنے لگا تھا۔ ابا اور اماں کو تو میں پہلے ہی ناراض کر چکا تھا، اب مزید کسی مسئلے میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے زلیخا سے کہا کہ میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دینے والا۔ وہ چرس دیکھ کر تو میرے ساتھ زلیخا بھی ڈر گئی تھی، اس لیے اس نے ان لوگوں کو اگلے روز ہی وہ سارے کا سارا واپس کر دیا تھا۔ میں نے جو شادی لالچ کے تحت کی تھی اس کا یہی انجام نکلنا تھا۔ مجھے زلیخا سے ایک پھوٹی کوڑی ہاتھ نہ آئی تھی، اوپر سے اس کے ساتھ ہی جھگی میں رہنا پڑ رہا تھا۔ وہ تو بھلا ہو میرے ابا کا جس کو 10-15 روز بعد میری یاد آ ہی گئی تھی۔ اس نے آ کر مجھے اپنے گھر واپس چلنے کا کہا تھا، اور اماں ابا نے زلیخا کو بھی آخر بہو کے روپ میں قبول کر لیا تھا۔ میں اب بھی سب کے سامنے زلیخا کی محبت کا دم بھرتا تھا، لیکن اسے دیکھ کر دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ لالچ بری بلا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔